وعلیکم السلام سرکار پہلے یہ تو بتائیے گا نا, آپ ظاہر ہے آپ سے تو سوال نہیں پوچھوں گا کہ آئینی یا قانونی ہے یا نہیں, آپ یہی کہیں گے اور کافی ماہرین کی رائے ہے, لیکن کیا جمہوری ہے یہ؟ پیپلز پارٹی نے قرارداد جس انداز سے پاس کیے بغیر بحث کرائے, آپ نیشنل اسمبلی میں آپ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ جناب یہ کیا, یہ تو مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے کہ شور شرابے میں قرارداد پاس کر لی, اپوزیشن ناراض ہو کے باہر گئی, پیچھے سے قرارداد پاس کر لی. کیا اتنا حق نہیں تھا ایوان کے بقیہ ممبرز کا کہ کوئی ڈسکشن ہی ہو جاتی اس پہ؟ پاس تو کرا ہی لینی تھی, آپ کے پاس نمبر گیم تو ہے. دیکھیں, بات یہ جو میں نے محسوس کیا 2-3 دن جو سندھ اسمبلی کی کاروائی چلتی رہی, ہاں اس میں شاید وہاں جو اپوزیشن تھی وہ بجائے اس کے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرتی پروسیڈنگز میں, انہوں نے احتجاج کرنے کو زیادہ ترجیح دی اور وہ 2-3 دن سے یہ کرتے رہے. لیکن چلیں ان تمام چیزوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو میں ذرا فروغ نسیم صاحب چلے گئے ہیں, میں تھوڑی سی اپنی بھی رہنمائی لے لیتا. میں ان کی آئینی اور قانونی صلاحیتوں کا تو میں خود معترف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے وکیل ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, لیکن جو بات انہوں نے کہی اس میں 2 باتیں کم از کم میں نے نوٹ کی ہیں. جب آپ نے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ جو قرارداد آئی ہے یا جو سندھ حکومت نے پابندیاں لگانے کی بات کی ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہیں, تو انہوں نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان کے خلاف ہے. جی ہاں, جی ہاں. پہلی بات تو یہ کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے, ایک منصوبہ ہے, ایک پلان ہے جس کے ذریعے طے کیا گیا کہ اس ملک میں دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے کہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر قواعد بدلنے کی بات کی گئی. تو اگر کوئی چیز آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے اور صرف نیشنل ایکشن پلان کے خلاف ہے تو وہ اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چلے یہ بری بات نہیں ہے, لیکن اتنا تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف ہے. میں نہیں کہہ رہا بری بات ہے, لیکن خلاف تو ہے نا. نہیں, خلاف بھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک طرف آپ کے نیشنل ایکشن پلان